اسی طریقہ سے یہ پورا قرآن اسی دعوت کے ساتھ فرمایا قل سورۃ الکہف پہ اور آیت نمبر اس کی 110 سے، اس میں بھی لفظ کل کے ساتھ یہی مسئلہ بیان ہوا، اور یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، میری طرف بھی یہ آئی کہ لوگوں الہ تمہارا الہ واحد ایک ہے، الہ کوئی دوسرا نہیں۔ یہ 110 آیت ہے سورۃ الانبیاء، وہ بھی پیش کر چکا ہوں، اور وہ یہ آیت انما آگے ذکر کیا فہل انتم مسلمون، کیا تم اس کو ماننے والے ہو اور اس پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اسی طریقہ سے قرآن مقدس کا ایک لمبا مضمون چلا جس میں دعوت اور اعلان کیا گیا، جس کی بنیاد یہ ہے کہ کائنات والوں الہ صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ تو لفظ الہ میں سارا جھگڑا ہے، اور یہ بات بھی سمجھ لو اکثر مولویوں کو الہ کا معنی بھی نہیں آتا، کسی سے پوچھ لو، اکثر مولوی بیچارے الہ کا معنی نہیں سمجھتے، اس لیے ان کو پیغمبر کی دعوت کا علم ہی نہیں کہ پیغمبر نے دعوت کیا دی۔ اب اسی کو کھولنا ہے۔ میں نے لفظ بولا کہ یہ جو مسئلہ ہے مسئلہ الہ، کہ الہ صرف ایک اللہ ہے، دوسرا کوئی الہ نہیں۔ بھائی اتنے تک تو اتفاق ہے یا نہیں؟ ابھی تو الہ عربی بول رہا ہوں، یہاں تک تو مانو۔ یہ بھی مشرک بھی ضربے لگاتا ہے کوئی ہو، اور پہلے مانا پکا۔ حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے اور قوم کو پہلے مانا دس، الہ کہتے کس کو ہے، اور ضربے پھر میں سکھاؤں گا ضرب لگتی کیسے ہے، لیکن پہلے مانا تو آئے۔ اب دیکھو قرآن سے معنی بتا رہا ہوں، قرآن نے خود بیان کیے۔ یہ سورۃ المائدہ ہے اور آیت نمبر 76 ہے، اس میں روح سخن نصارہ کے ساتھ تھے۔ حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کو الہ سمجھنے والے، ان کو خطاب ہے، اور ذرا غور کرنا، فرمایا قل، پھر لفظ کل آ گیا۔ یہ کل ہی چلے گا تاکہ کل کو سمجھ آئے۔ قل، اعلان کر میرے پیغمبر، اتعبدون من دون اللہ، کیا اللہ کے سوا ان کو پکارتے ہو؟ اتعبدون، ان کو پکارتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو تمہارے نقصان کا مالک بھی اختیار بھی نہیں رکھتے، تمہارے نفع کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ ایک معلوم ہوتا ہے الہ وہ ہے جو نافع بھی ہو جو ضار بھی ہو، الہ وہ ہے جو نفع نقصان کا مالک ہو، اور جو نفع نقصان کا مالک ہوتا ہے وہی پکار کے لائق ہوتا ہے۔ اور الہ کا معنی بھی کیا ہے؟ پکار کے لائق، پکار کے لائق، پکارے سننے والا، پکارے جانے کے لائق ہونا، یہ ہے الہ کا معنی۔ تو لا الہ الا اللہ، الہکم الہ واحد، مطلب کیا ہوگا؟ الہ کا معنی آپ کو مولوی سنائے گا جی معبود، لیکن معبود عربی ہے جو اردو ہے، عربی۔ اچھا پھر آسان کرے گا جی عبادت کے لائق، عبادت پھر عربی ہے،
اس کو کہو عربی نہ بول، اپنی بولی میں بول، معبود عربی، عبادت عربی، پھر تھوڑی ترقی کرے گا جی بندگی کے لائق، بندگی کے لائق، تو بندگی فارسی، معبود مانا وہ بھی صحیح لیکن سمجھ، معبود اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، بالکل ٹھیک، لیکن معبود کا کیا معنی؟ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، بالکل ٹھیک، لیکن عبادت کا کیا معنی؟ اللہ کے سوا بندگی کے لائق کوئی نہیں، بالکل درست، پر بندگی کا کیا معنی؟ توجہ ہے میری طرف؟ بس یہاں آ کر بریک، یہ بزرگوں نے منع کیے اس باس میں نہ پڑھو، تو جس بزرگ نے الہ کا معنی سمجھنے سے منع کیا ہے وہ بزرگ اول نمبر کا شیطان ہے، پہلے نمبر کا ابلیس ہے جس نے کہا ہے کہ الہ کا معنی نہ سمجھو۔ جب تک الہ کا معنی سمجھ نہیں آئے گا اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایمان نام تصدیق کا ہے، پوچھو علماء سے، اور تصدیق تب ہوتی ہے کہ پہلے علم ہو۔ جب تک علم نہیں، جانتا نہیں، مانے گا کیسے؟ تصدیق کا معنی ماننا، اور ماننا تب جاتا ہے کہ پہلے جانے، تو جب جانا ہی نہیں تو مانے گا کیسے؟ تو اس لیے یہ ہے پیغمبر کی دعوت۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہر عالم یہ مسئلہ بیان کرتا، لیکن افسوس ہے اکثر علماء اس مسئلے کے مد مقابل کھڑے، بیان کرنا تو دور کی بات، اس مسئلہ کا مقابلہ کرتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں۔